بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کسی ایسے بندے کو جانتے ہیں؟ کیا آپ کے ملنے والوں میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو جس کام پہ ہاتھ رکھتا ہو، جس چیز کو اپنا ہدف بناتا ہو، جس چیز کی خواہش کرتا ہو، کوشش کرتا ہو، وہ ہو جاتی ہو؟ یقیناً کچھ نہ کچھ کام انسان کے ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ایک انسان جس چیز کو ایم بنائے اور وہ چیز ایک انسان کو حاصل ہو جائے اور ہوتی چلی جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اٹ ڈزنٹ ہیپن۔ ہاں، ایک صورت میں ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے گولز، مقاصد زیادہ پریکٹیکل ہوتے ہیں۔ وہ ایک وقت میں آسان ہدف، آسان ٹارگٹ لیتے ہیں۔ آسان آپ کے لیے آسان یا کسی اور کے لیے آسان نہیں، بلکہ ان کے اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے، ان کی اپنی طاقت اور وسائل کو دیکھتے ہوئے قدرے آسان۔ اگر آسان سا ہدف لے لیا جائے تو اس بات کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اس بات کا امکان قوی ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنے ہدف کو حاصل کر لے گا۔ لیکن اگر اس کا ہدف زیادہ مشکل ہے، زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، تو اس بات کا امکان بھی کم ہی رہتا ہے کہ وہ اپنے ہدف کو، اپنے ٹارگٹ کو آسانی سے حاصل کر لے گا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یار میں نے ایک چیز کو اتنے عرصے سے میں نے ہدف بنایا ہوا ہے، میں نے اپنا ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، لیکن میں اس کو حاصل نہیں کر پا رہا، میں اس کو اچیو نہیں کر پا رہا اتنا، اور میں اس وجہ سے اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان نہیں سمجھتا۔ اس وجہ سے میں اپنے آپ کو ایک لکی انسان جو ہے، ایک خوش قسمت انسان جو ہے، میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، اور اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جو لائف ہے وہ اچھی نہیں ہے، میری لائف اچھی نہیں ہے۔ اب میری لائف جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، اب اس بات پہ ہماری سوئی جو ہے وہ اٹک جاتی ہے، ہماری جو نظریں ہیں وہ اس بات پہ رک جاتی ہیں کہ میرا یہ کام کیوں نہیں ہو رہا، آخر کیوں نہیں ہو رہا، میں آخر اپنی ڈیسٹینیشن کی سمت جو ہے وہ کیوں نہیں بڑھ پا رہا، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کبھی ایک رکاوٹ، کبھی دوسری رکاوٹ، اور کبھی تیسری رکاوٹ جو ہے، اور پھر رکاوٹوں پہ رکاوٹیں جو ہیں، اور اس وجہ سے میرے کام کے اندر جو ہے وہ پروگریس نہ ہونا، پراسپیرٹی اس کے اندر نہ آنا، یہ میرا نصیب اور میرا مقدر جو ہے، میں اس کو سمجھ لیا ہے، اور ایسا کیوں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میری رائے یہ ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک بدقسمت انسان ہوں، تو اس کے لیے پھر مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ میرے بے شمار ایسے لوگ ہیں، بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس وہ نہیں ہے کہ جو میرے پاس موجود ہے، اور جو اس بات کو ترستے ہیں، جو اس بات کے شدید متمنی ہیں کہ انہیں وہ حاصل ہو جائے کہ جو مجھے حاصل ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ حاصل نہیں کر پا رہے۔ اور اگر ان کی نظر سے میں دیکھوں تو میں پھر ایک خوش قسمت انسان ہوں، اگر میں ان کے زاویے سے دیکھوں تو پھر میں ایک یقیناً خوش قسمت انسان ہوں۔ لیکن میری بدقسمتی یہ ہے، میں جس وجہ سے اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ اپنا موازنہ جو ہے اپنے سے ان لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں کہ جو میری نسبت زیادہ ایفلوئنٹ ہیں، جو میری نسبت زیادہ انفلوئنشل ہیں، جو میری نسبت زیادہ آسودہ ہیں، جو میری نسبت زیادہ اثر رسوخ کے مالک
مالک ہیں، میری نسبت زیادہ پاور کے مالک ہیں، میں اپنے آپ کو ہمیشہ ان کے ساتھ کمپیئر کرتا ہوا دیکھتا ہوں، اور اس وجہ سے میری جو ڈیولپمنٹ ہے، میری جو پروگرس ہے اور میری جو فارورڈ موومنٹ ہے، میں اس کے نہ ہونے پہ یا اس کے بہت ہی سلو ہونے پہ میں بہت ہی اپنے آپ کو کوستا ہوں، اپنی قسمت کو کوستا ہوں۔ ہاں، اور یہ بات اس طرح سے ہے، آج کل ہم میں سے ہر ایک انسان جو ہے اس کا کام یہ بنا ہوا ہے کہ وہ اپنے سے تگڑے اور طاقتور لوگوں کو دیکھتا ہے اور پھر یہ بات سمجھتا ہے کہ میں ان جیسا کیوں نہیں ہوں، میں ان کو کراس کیوں نہیں کر پاتا، میں ان کے برابر کیوں نہیں آ پاتا، ان کے اگر یہ کام ہو چکے ہیں تو میرے یہ کام کیوں نہیں ہو رہے، میری سوئی یہاں پہ اٹکی بھی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ خالصتاً منفی رویہ ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ خالصتاً ناشکری والا رویہ ہے، اور اس ناشکری والے رویے کی وجہ سے ایکسکیوز می، میرا جو پریشان ہونا ہے اور میرا جو پریشان رہنا ہے، اور اس کی وجہ اور اس کے پیچھے بات صرف یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ان لوگوں سے کمپیئر کرتا ہوا نظر آتا ہوں، میں ان کے ساتھ اپنا موازنہ کر رہا ہوتا ہوں کہ جو لوگ میری نسبت زیادہ وسائل کے مالک ہیں، اور ان کے ساتھ بھی ایک خاص اینگل سے میں اپنا موازنہ کرتا ہوں، کیونکہ ان کی زندگی کے اندر بھی بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو بڑی ڈراؤنی ہیں، جو میں بالکل بھی نہیں چاہتا، میں بالکل بھی نہیں چاہتی کہ میری زندگی کے اندر میرے ساتھ وہ چیزیں ہو جائیں، میں قطعاً یہ نہیں چاہتا۔ اس وجہ سے نہ صرف یہ کہ میں ان لوگوں سے اپنا موازنہ کرتا ہوں کہ جو مجھ سے طاقتور لوگ ہیں، جو میری نسبت زیادہ وسائل کے مالک اور زیادہ آسودہ لوگ ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ میرا موازنہ کرنا بھی ایک خاص انداز سے ہے، اور ایسے پہلوؤں سے ہے، ایسے ایسپیکٹ سے ہے، ایسے انداز سے ہے کہ جس سے میں ویک نظر آؤں اور وہ سپیریئر نظر آئیں، اور جو ان کے ویک پہلو ہیں میں ان کو نظر انداز کر دیتا ہوں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے گا، یہ رویہ اگر کسی انسان کا ہو، یا یہ رویہ جس انسان کا بھی ہو، وہ کیسے اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ خوش رہ سکے؟ اگر وہ خوش رہنا چاہتا ہے تو وہ گھر سے باہر نکلے، اپنے آفس سے باہر نکلے اور ان لوگوں کو دیکھے، اس کو بے شمار لوگ، اگر وہ 1 گھنٹے کی واک کرتا ہے، اگر وہ آدھے گھنٹے کی واک یا گاڑی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے گھومتا ہے، تو وہ یہ دیکھے گا کہ ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ جو اس سے بہت کمتر ہیں، جن کے پاس وہ بھی نہیں ہے کہ جو میرے پاس ہے، اور پھر وہ بھی اس انسان کو خوش قسمت انسان سمجھتے ہیں، اور انہی نظروں سے اور اسی انداز سے دیکھتے ہیں کہ جس انداز سے وہ بندہ، میں خود جو ہے وہ دوسرے انسانوں کو دیکھتا ہوں۔ یہ کیسا گورکھ دھندا ہے، یہ وہ گورکھ دھندا ہے کہ جو مجھے اور آپ کو کبھی بھی خوش نہیں رہنے دیتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اپنا موازنہ معاملات اپنے دنیاوی اسباب کے اعتبار سے ان لوگوں سے کیا کرو کہ جو آپ سے کمتر ہوں، اور اپنا موازنہ کیریکٹر کے اعتبار سے، اچھے اعمال کے اعتبار سے، اچھی سوچ کے اعتبار سے اپنا موازنہ ان سے کیا کرو کہ جو آپ سے بہتر ہوں۔ تو اس طرح کے کمپیریزن کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ ایک طرف ہم اپنے کیریکٹر کو بہتر بنانے کی، اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی جستجو میں لگ جائیں گے، تو دوسری طرف ہم شکر ادا کریں گے کہ اللہ رب العزت نے مجھے وہ کچھ دیا کہ جو بے شمار لوگوں کے حصے میں نہیں آیا، اور پھر ہم اپنے آپ کو بدقسمت کہنا اور اپنے آپ کو کم بخت کہنا اور بند کر دیں گے، اور ہماری سوئی وہاں پہ اٹکی ہوئی نہیں رہے گی کہ میرے پاس یہ بھی نہیں ہے تو میرے پاس وہ بھی نہیں ہے، میرا یہ کام بھی نہیں ہو رہا اور میرا وہ کام بھی نہیں ہو رہا۔